الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین اما بعد اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج کی صلاۃ تراویح میں بھی ایک پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور 7 پاروں کی ہماری تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہماری صلاۃ تراویح کو قبول فرمائے۔ آج کی صلاۃ تراویح کے آغاز میں اللہ رب العالمین قیامت کا منظرنامہ پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ سب پیغمبروں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہاری قوم نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، اور یہ جو خرافات، یہ جو اس قوموں نے اپنی طرف سے بدعات اور نئی نئی چیزیں گڑھی تھی، تو انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اس کا حکم دیا تھا؟ یہ سارے خرافات کا حکم انبیاء سے پوچھا جائے گا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لا علم لنا، اے ہمارے رب ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری اقوام نے کیا کیا، اور ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے اور فرمائیں گے کہ جس طرح جب تک ہم وہاں موجود تھے تب تک ہم نے انہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم نے دعوت بھی دی اور ہم نے بھلائی اور نیکی کی طرف ان کو بلایا، اور جب ہم فوت ہو گئے تو اس کے بعد اے ہمارے رب تو علیم اور خبیر ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اسی طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی دستبرداری کا اعلان فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین اللہ کی فرمانبرداری سے منہ موڑنے کا انجام ذکر فرما رہے ہیں۔ جو اللہ کی فرمانبرداری سے غفلت کرتے ہیں ان کا انجام اللہ نے بتلایا کہ وہ دنیا میں بھی ہر چیز میں بابرکت بے برکتی ان کو نصیب ہوگی، نامرادی اور تباہی نصیب ہوگی، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس کی شہادت تباہ شدہ اقوام کے کھنڈرات سے مل سکتی ہے۔ قوم عاد کا ذکر کیا گیا، قوم سمود کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جائیں دیکھیں کہ کس طرح انجام کیا ہے اللہ رب العالمین نے جھٹلانے والی قوموں کا۔ عرب کے اندر آج بھی ان اقوام کے پرانے آثار موجود ہیں، قوم سمود کے، قوم عاد کے، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس میں تمہارے لیے عبرت ہے اور نشانیاں ہیں۔ گناہگاروں کی سزاؤں کی کیفیت کا ذکر بیان کر کے امت مسلمہ کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا، اور فرمایا گیا منظرنامہ ایک اس طرح کا پیش کیا گیا کہ تم دیکھو گے اس وقت ان کی حالت، تم دیکھو کہ جب وہ دوزخ کے کنارے صف در صف کھڑے کر دیے جائیں گے، جتنے گناہگار ہیں اور کفار ہیں ان کو جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، اور ایک ایک کر کے ان کو جب جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو اس وقت یہ تمنا کریں گے، یہ گناہگار کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کی زندگی کے اندر واپس دوبارہ بھیجے جائیں، اور پھر ہم اپنے رب کی نشانیوں کو بھی نہیں جھٹلائیں گے، پھر ہم انبیاء کی دعوت کو بھی نہیں جھٹلائیں گے، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ جو وقت تمہارے پاس تھا وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر کہ جب انبیاء اور رسول آئے اور جب داعی آئے، انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، ان کی داڑھیوں کا مذاق اڑانا شروع کیا، ان کی پگڑیوں کا مذاق اڑانا شروع کیا اور ان کی تکذیب کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان اقوام کو تباہ و برباد کیا، اور فرمایا دنیا کی عیش کوشیوں میں وہ اللہ کو بھول گئے، جس کی وجہ سے اچانک اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کیا۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، کسی بھی فرد کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، یہ وہ دفتر ہوگا کہ جس میں صرف آپ کا اعمال آپ کے کام آ سکتا ہے، اور نہ دنیا کا جتنا بھی آپ کا ذخیرہ کیا ہوا مال ہے، جتنی مال و دولت ہے، وہ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ بس 2 چیزیں آپ کے کام آنی ہے، ایک ایمان اور عمل صالح، اور اس کے بعد اس شخص کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں دربار میں آ کر یہ التجا کرے گا کہ اے میرے رب میرا سارا مال مجھ سے لے لیا جائے، میرا جتنا بھی ذخیرہ کیا ہوا مال ہے، جو جتنی سونا چاندی جتنی بھی چیزیں میرے پاس موجود ہے وہ مجھ سے لے لی جائے، لیکن جہنم کی عذاب سے مجھے بچایا جائے۔ تو اسے جواب دیا جائے گا کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی تم اکٹھا کر کے لے آؤ اور اس کے بدلے میں تم جنت کا پروانہ لو تو یہ ناممکن ہے۔ آج کا دن وہ ہے کہ سچے کار
اور جو جتنے بھی مومنین ہیں ان لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. اگلی رکوع میں شرک کی مذمت کی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے باپ آزر کو بت پرستی سے روکا اور ٹوکا اور کہا کہ تم گمراہ ہو اور میرا رب تو وہی رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. میں تو اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنا قبلہ اس طرف موڑتا ہوں، اس ذات کی طرف جس نے یہ آسمان اور زمین بنایا ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اگلی رکوع میں 18 انبیاء کا ذکر کیا گیا، 18 انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا ان تمام انبیاء کی دعوت وہی دعوت تھی جو قرآن مجید کی دعوت ہے، یعنی آخرت پر ایمان لے کر آؤ اور عمل صالح کی ترغیب دیتے رہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب ان تمام انبیاء کی دعوت وہی ہے جو اس قرآن مجید کی ہے تو تم بھی اسی قرآن مجید کی دعوت کو قبول کرو، اس نبی کی پیروی کرو. اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا. اللہ فرماتے ہیں مختلف قسم کے غلے اور پھل میں نے تم لوگوں کے لیے اس زمین میں تیار کر رکھے ہیں. کون ہے وہ ذات جو جاندار سے بے جان کو اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور مرغی سے انڈا، تو اس کا ذکر کیا گیا کہ جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے. اور وہی ذات ہے جو سورج اور چاند کے حساب کو مقرر کرنے والا ہے. یہ سب اپنی اپنے مدار میں اپنے مقررہ وقت کے ساتھ تیر رہے ہیں اور اسی نے ستارے بنائے ہیں اور اسی نے ستارے بنائے تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے اندھیروں میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی راستے معلوم کر سکو. اور فرمایا اللہ بہترین کارساز ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کریں. آخری رکوع میں اللہ کے نافرمانوں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتلایا گیا کہ ان کو اپنے اعمال بہت خوشنما معلوم ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند عبادتیں کر لی ہیں اور انہی عبادتوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائیں گے، اسی لیے یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اسی لیے یہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں. اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ وہ بغیر اتمام حجت کے کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا. لیکن انبیاء، رسول اور کتب کے بھیجنے کے بعد جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے، عمل صالح کی طرف نہیں لپکتا، تو اللہ رب العالمین انہیں تباہ کر کے رکھتا ہے. آخری رکوع میں 9 گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا موجب بنیں گے اور ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے. اس میں سب سے پہلا گناہ، جس طرح پچھلے خلاصے میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، شرک. شرک وہ گناہ ہے، وہ عظیم گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اسی طرح دوسرے نمبر پر جس گناہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا. جو والدین کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے حسن سلوک نہیں کرتے، یہ بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے. تیسرے نمبر پر مفلسی کے خوف سے، فقر کے خوف سے، پیسے کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے والے، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح زناکار لوگوں کا ذکر کیا گیا، ناحق قتل کرنے والوں کا ذکر کیا گیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کسی ہیلے بہانے سے یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. فرمایا یہ بھی ذلیل اور خوار ہوں گے. اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے، کہ جتنا پورا ہمارا سسٹم ہے یہ سب آج اس ایک نقطے کے اوپر متفق ہے کہ آپ ہمارے کاروبار کے لوگوں کو دیکھیں، جتنے کاروباری ہیں وہ سب اس ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، 90% لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو بھی میں ذلیل اور رسوا کروں گا. اور آخری نمبر پر عدل و انصاف نہ کرنے والوں کا ذکر کیا گیا اور عہد شکنی کرنے والوں کا ذکر کیا گیا. ان 9 گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ وہ بڑے بڑے مجرمین ہیں جو قیامت کے دن ذلیل اور خوار ہوں گے. پھر آخری رکوع میں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی گئی اور فرمایا دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا جنہوں نے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ کہہ دو کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم.